دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کوئی گلاب سے اس کی خوشبو چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی کوسے قزح سے اس کے رنگ چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی ستارے سے اس کا نور چھین سکتا ہے؟ تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو خوشبو، جو رنگ اور جو نور ہمارے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ جب کوئی پریشان ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، جبکہ خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ سب سے بہترین مشورہ اور بھائی سے زیادہ اچھا ساتھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان رشتوں کی قدر کرو ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اس شخص سے دوستی کرو جو تمہاری عزت اور سربلندی کا باعث ہو۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سلوکی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن حسن سلوک ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ اگر تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس نہ کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ غصہ کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جتنا آٹے میں نمک۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ اور انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ اسے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نالی ہے، پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا دراز ہونا کسی وقت انعام کے بڑا ہونے کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بھول جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ علی علیہ السلام، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔
اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جو دنیا میں تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے، دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ جب تک سینہ صاف نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی دنیاوی معاملے میں ایک شخص کے ساتھ بھی تیرے سینے میں بغض ہے تو تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے، اور دنیاوی معاملے کے سبب کبھی کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ جس کا اخلاق تنگ ہو جاتا ہے، اس سے اس کے گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو ختم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کا نفس اسے چاہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے عوض اس کا دل ایمان اور کشادگی سے بھر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت اور بدن کو صحت عطا فرماتا ہے۔ رہا ثواب تو اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ کی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر مطمئن نہیں رہنے دیتا، ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا۔ کیا آپ کے پاس مسکرانے کی ایک وجہ بھی نہیں ہے؟ اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے سر پر چھت کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے پاس موجود نعمت قرآن کو دیکھیں۔ کیا یہ سب آپ کی خوشی کی وجہ نہیں بن سکتے؟ ان نعمتوں پر دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جھوٹ سے ملنے والا فائدہ راستوں کو غفلت کے اندھیروں سے بھر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کسی گڑھے میں جا گرتا ہے، جبکہ سچائی سے ملنے والا نقصان ہدایت کا نور بن کر راستہ دکھاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جس نے معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزار دی، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گنوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، باتیں صرف باتیں۔
हाँ, पल पल जलना पड़ता है, हर रंग में ढलना पड़ता है, हर मोड़ पे ठोकर लगती है, हर हाल में चलना पड़ता है। कभी खुद को खोना पड़ता है, कभी छुप के रोना पड़ता है, कभी मर कर जीना पड़ता है, कभी जी कर मरना पड़ता है, फिर खुशियाँ लौट कर आएंगी, इस आस पर जीना पड़ता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग वो हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। देर ज़रूर लगती है, लेकिन मेरा अल्लाह देता ज़रूर है। अब से बेहतरीन वसीला आपके अपने दोनों हाथ हैं। अपने दोनों हाथ इकट्ठे जोड़कर जब आप अपनी मुश्किलात का हल तलाश ना कर सकें तो अल्लाह के आगे फैलाएं। अल्लाह आपके हाथों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। का सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हों, हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देने वाले हों। अब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। वो शख्स बुरे लोगों के साथ एहसान करता है, वो ख़ुद भी उनके शर से महफूज नहीं रहता। अक्ल अपने काम पर और जाहल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। अक्ल कमाल चाहता है और जाहल माल चाहता है।